کی مرضی کو پورا کریں اور خداوند یسوع مسیح کے مزاج کو اپنائیں تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ میری آس اسی سے ہے اور میری نجات اسی سے ہے۔ تو بے شک ویورز، ہماری آس اور ہماری امید خداوند یسوع مسیح سے ہی ہے۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند اپنے خادمین کو پوری دنیا میں کثرت سے استعمال کر رہا ہے اور ان کے وسیلہ سے بہت سے جلالی کام خداوند نے کیے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کوئٹہ سے آئے ہیں اور ان کے وسیلہ سے خداوند نے بہت سے جلالی کام کیے ہیں، اور آج کے ہمارے گیسٹ کا نام ہے سلیم اعزاز۔ تو آئے ان سے جانتے ہیں کہ خداوند نے کس طرح سے ان کی زندگی میں جلالی کام کیے ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ روزوں کے ایام کے حوالے سے اور ہم کس طرح سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ان کے کلام کی وسیلہ سے، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم کلام پر عمل کریں اور نجات پائیں۔ سلام پاسٹر جی۔ سلام۔ کیسے ہیں پاسٹر جی آپ؟ خداوند کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ خداوند کی سلامتی آپ اور آپ کے گھرانے پر ہو۔ آپ پر بھی اور آپ کے گھرانے پر بھی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ جی تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، آپ کو گاڈ بلیس بہاولپور پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ جی تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب۔ جی تو ویورز، پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم پاسٹر جی کے ساتھ مل کر دعا کریں گے تاکہ خداوند آج کے پروگرام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔ جی آئیں بہنوں بھائیوں، ہم خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے اس سارے وقت کے لیے۔ قادر مطلق آسمانی جلالی باپ، تیری شکر گزاری کرتے، تو جو بھلا ہے خداوند، تیری شفقت عظیم ہے خداوند، تو جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں جس کے سامنے انسان جھکے، جس کی عبادت کرے، پرستش کرے، کیونکہ دنیا کے سارے معبود محض ثبوت ہیں خدا، تو زندہ یہوہ پاک خدا ہے۔ اے باپ، آج کی اس پروگرام کے لیے تیری شکر گزاری کرتا، اور ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی خداوند تیری شکر گزاری کرتا اور ان کے لیے برکت چاہتا، اور برکت چاہتا ہے خداوند اس ٹی وی چینل کے لیے جو آئزک نام سے اے خداوند آج پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل طور پر تیرے خدمت کے کام کو سر انجام دیتے ہوئے اے خداوند تیرے بہت سے لوگوں کو تیری محبت سے آشنا کراتا ہے خداوند اس ٹی وی چینلز کے لیے اے خداوند میں تیری برکت کو چاہتا ہوں اس آئزک ٹی وی کے خداوند چیئرمین کے لیے، پاسٹر انور فیصل کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، ان کے سارے عملے کے لیے خداوند تیری برکت کو چاہتا ہوں تاکہ یہ چینل دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے، تاکہ خداوند تیرے کلام کی باتیں پوری دنیا میں آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے وہاں تک پہنچے جہاں تک کہ خداوند آج تک کوئی بھی تیرے کلام کو لے کر نہ گیا ہو، تاکہ وہاں پر بھی تیرے کلام کا بیج بویا جائے اور بہت سی زندگیاں خداوند وہاں سے پھلدار ثابت ہوں، تاکہ خداوند تیرے لوگ زندگی پائیں، کثرت کی پائیں، کیونکہ خداوند تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ گناہگار لوگ تیرے پاس آئیں اور زندگی پائیں، کثرت کی پائیں اور ہمیشہ کے لیے پائیں۔ اے خداوند تو بڑی برکت دینا دیکھنے والوں کو اور اس سارے پروگرام کے ساتھ جتنے لوگ اس وقت شامل ہیں خدا ان سب کو تو بڑی برکت دینا، یسوع کے خوبصورت اور جلالی نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ جی تو پاسٹر صاحب، جیسا کہ آپ خدا کے خادم ہیں، جی، تو پاسٹر صاحب آپ خدا کی خدمت میں کب سے ہیں؟ جی میں عرصہ 9 سال سے خدا کی خدمت میں ہوں، اور خداوند کا شکر ہے کہ جب سے میں خدمت میں ہوں مجھے پتہ چلا ہے کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میری زندگی کا مقصد تھا جس کے لیے مجھے خدا نے اس دنیا میں بھیجا۔ جی تو آپ اپنی ارلی ایجوکیشن کے بارے میں بھی بتائیں اور اپنی سیمنری کے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے۔ میری جو ارلی ایجوکیشن تھی وہ میں نے ضلع سیالکوٹ سے کی، اپنے گاؤں سے، اور اس کے بعد جو سیمنری کی خدا کی خدمت کی تعلیم ہے وہ میں نے نیو لائف تھیالوجیکل لاہور سے حاصل کی۔ جی تو پاسٹر سلیم صاحب، بے شک ایک جب ہم خادم ہوتے ہیں تو ایک فیملی کا سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو جب آپ خداوند کی خدمت میں آئے تو خداوند کی خدمت کے سلسلہ میں آپ کی فیملی کا سپورٹ کیسا تھا؟ جی خداوند کا شکر ہے کہ خدا کی خدمت کے دوران جو سب سے بڑا ساتھی ثابت ہوا وہ میری وائف ہے، جس نے میری سیمنری کے دوران جب خدمت کا میں نے آغاز کیا تو میں نے اس سے کہا کہ میری سیمنری وہ جو کتابوں پر ہے وہ نہیں، بلکہ میری سیمنری تو ہے، تاکہ میں زندگی کے کسی موڑ پر بھی کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں، بلکہ تو میرے ساتھ قدم بے قدم
میرے ساتھ چلے تاکہ خدا کی خدمت پھلدار ثابت ہو، اور میری خدمت خدا ان کا شکر ہے بہت اچھی جا رہی ہے۔ جی شکر ہے خداوند کا۔ تو پاسٹر جی جب آپ خداوند کی خدمت میں آئے، اور بے شک پاسٹر سلیم صاحب کیونکہ خدا کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، جی تو اس خدمت میں آپ کی فیملی کا سپورٹ کیسا تھا؟ جی خداوند کا شکر ہے کہ خدمت کے دوران سب سے جو بڑا کارآمد ساتھی ہے میرا، وہ میری بیوی ہے، جس نے اس خدمت میں جو خدا نے مجھے عنایت کی اور خدا نے اپنی خدمت کا بوجھ مجھے دیا، تو اس خدمت کے دوران سب سے جو کامیاب ساتھی ہے وہ میری بیوی ہے، جس نے قدم بے قدم میرا ساتھ دیا، اور اس خدمت کے دوران رات کو اندھیروں میں، دکھ میں، مصیبت میں میری بیوی میرے ساتھ ثابت قدم رہی، اور ہم دونوں میاں بیوی خدا کی خدمت میں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ خداوند کا شکر ہے، اور بیوی جو میری بیوی ہے جو خدا کی خدمت میں، یہ خدا کی طرف سے میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک انمول تحفہ ہے جو خداوند نے مجھے بیوی کی صورت میں دیا۔ پاسٹر صاحب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روح القدس جو ہمارا سچا رہنما ہے، جی تو خداوند کی خدمت میں روح القدس آپ کا کیسے مددگار بنا؟ جی میں جب سٹارٹ میں خدمت میں آیا، مبشرانہ خدمت کے دوران 2 سال تک میں ابلیس سے لڑا، اور ابلیس سے جب لڑتا رہا تو 2 سال تک میں سویا نہیں ہوں بلکہ جاگتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا جب میں اس سونے کی وجہ سے تنگ آ گیا، اور پھر میں خدا کے حضور جھک گیا اور خداوند سے کہا کہ خداوند وہ مجھے دوسرا مددگار دے جو تیرا پاک روح ہے، جس کا وعدہ تو نے اپنے مقدس کلام میں کیا ہے۔ تو خدا نے اس وقت میری دعا کو سنا جب میں نے خدا سے کہا خداوند اگر تو مجھ سے اپنی خدمت لینا چاہتا ہے تو اپنے روح کا زور اور قوت مجھے بخش تاکہ میں تیری خدمت میں آ سکوں اور ابلیس سے لڑ سکوں، اور یہ جو 2 سال کا جاگتے ہوئے میں نے دورانیہ گزارا ہے وہ خدا کے پاک روح نے آ کر اس کو بھسم کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اور آج خداوند کا شکر ہے کہ میں خدمت کے میدان میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ جی شکر ہے خداوند کا۔ ویورز جیسا کہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ ہم خدا کے تابع ہو جائیں تو ابلیس ہم سے دور بھاگ جائے گا، تو یقینا جب ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں، خداوند کے پیچھے ہو لیتے ہیں، تو ہمارے اندر خدا کا جلال بھڑک اٹھتا ہے، تو ابلیس اس جلال کی اگنی سے بھسم ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اور ہماری زندگیاں اور ہمارے راستے، ہمارے گھرانے نجات پاتے ہیں اور ہماری زندگیاں بحال ہوتی ہیں۔ تو پاسٹر جی جب آپ خداوند کی خدمت میں آئے اور آپ نے بہت جگہ پہ خدمت کی ہے، تو آپ کی خدمت کے وسیلہ سے آپ کی کلیسیا میں کیا کیا بابرکت کام ہوئے ہیں؟ جی خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے میری خدمت کے سبب سے اور میرے وسیلہ سے خدا نے بہت کام کری ہیں کلیسیا کے اندر، اور آج میرے وسیلہ سے خدا کی خدمت کے اندر پاسٹرز ہیں، ڈیکنز ہیں، مبشر ہیں، ایلڈر ہیں، جو میرے وسیلہ سے خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنے، جو آج خدمت کے میدان میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس لائق سمجھا، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ خدا کا پاک روح ہے جو قوت دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تاکہ ہم اس بڑے خدا کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں اور خدا کے لوگوں کو خدا کی طرف لے کے آ سکیں۔ جی تو جب خداوند نے آپ کو خدمت کے لیے چنا اور خداوند نے آپ کو مددگار بھی دیا روح القدس کی صورت میں، تو ان 2 طاقتوں کے بعد آپ کی زندگی میں ایسی سب سے بڑی کون سی تبدیلی آئی جو آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کی ہو؟ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، جب سے یسوع مسیح ملا ہے تب سے میری زندگی کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے میں مردہ تھا، کیونکہ زندگی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، کیونکہ اس نے بائبل مقدس میں خود فرمایا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ جب مجھے زندگی ملی تو مجھے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ملا، اور مجھے آسمان پر جانے کا وہ واحد حل مل گیا جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم آسمان پر جائیں۔ یہ خداوند کا شکر ہے کہ مجھے یسوع مسیح ملا، اور یہی میری زندگی ہے۔ جی ویورز بے شک ہماری زندگی یسوع مسیح ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے کوڑوں کا مار کھانا
सलीब उठाना, कांटों का ताज पहना, ये सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। और इस दुख में भी खुदा बाप ने, यीशु ने हमारे लिए वो मोहब्बत हासिल की जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत लाफानी मोहब्बत है हालेलुया। और उसी में हमेशा की ज़िंदगी है, उसी में अब्दी निजात है और प्रेज़ उसी में गॉड, हमारी ज़िंदगियों की हालेलुया। बहाली है और उसी के वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। हालेलुया। पास्टर साहब, आज खुदावन के जिंदा कलाम में से आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? तो अजीज बहनों भाइयों, आए हम रोज़ा के हवाला से बाइबल मुकद्दस में सीखते हैं कि खुदावन ने हमें रोज़ा किस तरह अनायत किया और वो रोज़ा कहाँ से शुरू हुआ। तो बाइबल मुकद्दस में जो पहला हवाला रोज़े के हवाला से मिलता है, वो रोज़े के मुताबिक जो खुदा ने अपने लोगों को दिया, वो अहबार की किताब उसका 23 बाब और उसकी 32 आयत के अंदर लिखा है, ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम का शब्बत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना, तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना शब्बत मानना। अजीज़ बहनों भाइयों, ये खुदा ने वो रोज़ा जो कौम बनी इसराइल को दिया था, वही पैटर्न आज दीन मसीहत के लिए है और मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने कभी इसको तब्दील नहीं किया। इसका जो दुरानिया है वो 24 घंटे का है। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में जो रोज़े का लफ्ज़ है वो गालबन 50 से 60 के दरमियान बाइबल मुकद्दस में आया है और इस वक्त जो रोज़ा दीन मसीहत रखती है वो रोज़ा भी 24 घंटे का है, जिसमें मसीह खुदावंद ने हमें इस रोज़े के बाबत सिखाया था कि जब हम मसीहियों ने रोज़ा रखना है तो खुदावंद ने इस तलीम को नहीं बदला, ना इस रोज़े के दुरानिया को बदला, बल्कि हमारे खुदावंद ने मत्ती की इंजील उसके 6 बाब के अंदर तालीम दी थी रोज़े की। और उस रोज़े के बारे में जो तालीम दी थी वो तालीम थी बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत, जिसमें खुदावंद ने इस रोज़े को बड़ी सादगी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने लोगों पर सहर किया था और सिखाया था इस रोज़े के बाबत। और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। 17 आयत के अंदर लिखा है, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बाइबल मुकद्दस में ये वो रोज़े के मुताबिक तालीम है जो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने, मेरे और आपके मुनज्जी ने इस रोज़े के हवाला से हमें सिखाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह रोज़ा ना रखो। ये रयाकार फकीयों और फरीसियों के अंदर पाए जाते थे जो अपने रोज़े को इस तरह निभाते थे, अपने सर में खाक डालते, अपने बालों को बिखेरते, अपने कपड़ों को फाड़ देते ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। वो अपने आप को इस कदर मरियल सा, कमज़ोर सा, ढीला सा छोड़ देते ताकि लोग उनकी इज्जत करें कि इस भाई का, इस दोस्त का रोज़ा है जो इस वक्त दीन मसीहत पर रोज़ा यीशु मसीह ने फ़र्ज किया है। ये नहीं कि दीन मसीहत में रोज़ा फ़र्ज नहीं है। ये जो 40 रोज़ों का दुरानिया है, ये बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखते हैं तो कहीं पर भी खुदा ने इन 40 रोज़ों का जिक्र और फ़र्ज नहीं किया, बल्कि ये 40 रोज़े रस्मी तौर पर और वाजी तौर पर हैं। अगर हम सन 300 के पीछे देखें तो दीन मसीहत के अंदर ना रसूलों ने, ना शिगिर्दों ने और ना इब्तदाई कलीसिया ने ये 40 रोज़े रखे, बल्कि 300 के अंदर जब नकाया की काउंसिल बैठी तो उसने ऐलान किया, उसने दीन मसीहत पर ये 40 रोज़ों का जो अमल था वो फ़र्ज कर दिया। और दीन मसीहत के लोग उस वक्त 40 रोज़े रखते और उसके दौरान कभी इतवार को छुट्टी नहीं हुई। और उसके बाद सन 601 के अंदर पोप जॉर्ज ने जब ऐलान किया तो उसने ऐलान किया कि हम लेंट का जो सीज़न है इससे पहले हम ऐश वेडनेसडे को जो है सेलिब्रेट करेंगे, ताकि उसके साथ हम रोज़ों के अंदर 6 संडे के जो आते हैं उनमें छुट्टी कर सकें। बाइबल मुकद्दस की जो तालीम है इसके अंदर कहीं पर भी
اور روزے کے دوران چھٹی نہیں ہے. بہت سے خدا کے لوگوں نے خدا کے حضور میں فاقہ کشی کی، جیسے میرے اور آپ کے خداوند نے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے بھی فاقہ کشی کی. اور لکھا کہ 40 دن 40 رات کی فاقہ کشی کے بعد جب اسے آخر بھوک لگی تو آسمانے والا اسے جنگل میں لے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے 40 روزے نہیں رکھے بلکہ 40 دن کا ایک فاقہ کیا، جس کے دوران آسمانے والے نے اس پر بہت سی آزمائشیں لگائیں. کیونکہ دین مسیحیت پر 40 روزے اس لیے لاگو نہیں ہے کیونکہ میرے اور آپ کے مسیح خداوند نے نہ تو کبھی 40 روزے رکھے اور نہ کبھی 40 روزوں کا ذکر کیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ جب تم روزہ رکھو، ایک سال کے اندر کہیں پر جب بھی تمہارا جی چاہے تم روزہ رکھ سکتے ہو. اور اس روزے کے دوران تم نے کرنا کیا ہے؟ اپنی صورت کو خوب سے خوبصورت بنانا ہے. ریاکاروں کی طرح اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو کمزور نہیں کرنا، اپنے اندر سے روزے کو ظاہر نہیں کرنا تاکہ لوگ جانے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. کیونکہ بائبل مقدس کا خدا کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے جو اپنے روزے کے دوران اپنے چہرے کو اداس بناتے، اپنی صورت کو بگاڑتے ہیں. ان کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے. لیکن جو ہمارے لیے روزہ ہے، اس روزے میں نہ تو ہم نے اپنے سر پر خاک ڈالنی ہے، نہ اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، نہ ٹاٹ اوڑھنا ہے، نہ کچھ ایسا کرنا تاکہ جس سے ہمارا روزہ دنیا پر ظاہر ہو، بلکہ ہمارا جو روزہ ہے ہم نے اسے اپنے باپ کے سامنے ظاہر کرنا ہے. وہ ہم نے اس طرح روزہ رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے سر پر خاک ڈالنے کی ضرورت نہیں، نہ اپنے کپڑوں کو پھاڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی طرح کا ٹاٹ اوڑھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا خدا ہمیں بد صورت دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہمارا خدا جو بادشاہ ہے اور ہم بادشاہ کی اولاد ہیں، ہمارا خدا ہمیں خوب سے خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم دنیا کو اچھے لگیں، ان کو نہ پتہ چلے کہ ان کا روزہ ہے. کیونکہ جب ہم دنیا پر ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں، خدا کی طرف سے ہمارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ہمارا روزہ جو ہے اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارا جو روزہ ہے وہ روزہ ہم نے دنیا کو نہیں بتانا، بلکہ یہ روزہ ہم نے اپنے خداوند کو بتانا ہے. کیونکہ 18 آیت کے اندر لکھا تھا کہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. یہ وہ روزہ عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ روزہ ہے جو یسوع مسیح نے، میرے اور آپ کے خداوند نے، میرے اور آپ کے منجی نے ہم پر لاگو کیا کہ ہم نے اس طرح روزہ رکھنا ہے کہ ہمارا جو باپ آسمانوں پر ہے وہ ہمیں روزہ دار جانے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. کیونکہ جو ریاکاروں کی طرح روزہ رکھتے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اپنا اجر پا چکے، کھو چکے. ان کے لیے آسمان پر کوئی اجر نہیں. لیکن جب ہم باپ کی مرضی سے پشیدگی میں روزہ رکھتے ہیں تو اس صورت میں لکھا ہے تیرا باپ جو پشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا. کیونکہ انسان کسی کو بدلہ نہیں دے سکتا، کیونکہ کوئی مخلوق کسی کو بدلہ نہیں دے سکتی. خالق جو پیدا کرتا ہے وہ بدلہ دے سکتا ہے. یہ وہ ہمارا مسیحی روزہ ہے. اس میں ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے خداوند کو جگہ دینی ہے. کیونکہ ہمارے جو یہ 40 روزوں کا ذکر ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت مسیحیوں کے اندر 40 روزوں کا سیزن چل رہا ہے. اور جب سب کو پتہ ہے، ساری دنیا کا پتہ ہے کہ یہ مسیحیوں کے روزے ہیں، اس سبب سے میرا بھائی میری بہن ہم اپنا اجر جو آسمان پر ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں. کیونکہ یہ ہمارا روزہ نہیں. کیونکہ ہمارا جو روزہ ہے وہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے وہ تجھے جانے کہ تو نے روزہ رکھا ہے. اور جب ہم دنیا کو بتا دیتے ہیں اس صورت میں لکھا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اس لیے بہن اور بھائیوں، جب ہم روزہ رکھیں تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے خدا کو پائیں، اس کی خوشنودی کو پائیں، اس کی مرضی کو جانیں کہ ہمارا خدا کیسا روزہ چاہتا ہے. اور ہمارا خدا جو روزہ ہم سے چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری آواز اوپر
आज़म बाला पर खुदा की हसूरी में जाए, और जब आज़म बाला पर हमारी आवाज़ जाएगी तो खुदा आसमान से कहेगा, फरमाएगा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटे, मुझे पुकार, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तेरे पास हूँ, मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना हूँगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ जिसने तुझे दुनिया में इसीलिए भेजा कि मैं तेरे साथ रफाकत रखूँ, तेरे साथ चलूँ। क्योंकि खुदा जब भी अपने लोगों के साथ वादा करता है तो खुदा इंसान नहीं जो अपने वादों में तब्दीली लाए। खुदा के वादे पक्के और सच्चे और हाँ के साथ हैं। गो खुदा के वादों में देर हो सकती है, लेकिन खुदा अपने वादों को कभी रद्द नहीं करता, बल्कि खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। और ज़रूर है कि हम उस हन्ना की तरह जो फैनुएल की बेटी थी, जिसने 80 साल से हैकल के अंदर रोज़े रखे और दुआओं में वक्त गुजारा, उसने यीशु मसीह को देखा। हम भी रोज़ा रखें और हम भी खुदा के बेटे यीशु मसीह का दीदार करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा। और जब हम ऐसा रोज़ा देखेंगे तो हम अपने बाप को देख लेंगे। खुदा आपको और मुझको इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत दे, अमल करने का गहरा फजल बख्शे, आमीन। पास्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया जो कि रोज़ा के हवाला से था, और आपने इस कलाम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया। और इस बात पर मेरा ईमान है कि मेरे देखने वाले तमाम नाज़रीन ने इस कलाम के हवाले से बहुत बरकत पाई होगी, और खुदावन ने आज के इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दी है। खुदावन का शुक्र करते हैं। बेशक पास्टर जी, निजात हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के हाथ में है। अगर हम भी चाहते हैं कि हम निजात हासिल करें, तो हम अपने अंदर ऐसी कौन सी तब्दीली लाएं कि हम भी निजात पाएं? तो जी सिस्टर, बाइबल मुकद्दस में खुदा का बंदा पतरस रसूल कहता है, ईमाल की किताब में, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस अनाम में पाओगे। बाइबल मुकद्दस में ये बहुत बड़ी बात है जो खुदा के बंदा पतरस रसूल ने तब्दीली के हवाला से उस कौम से की, उन लोगों से की जो उस वक़्त पतरस रसूल के सामने थे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह भी ज़कई के घर में जाकर कहता है कि आज इस घर में नजात आई है। जिस ज़िंदगी के अंदर, जिस घराने के अंदर खुदा का बेटा यीशु मसीह आ जाता है, उस ज़िंदगी में, उस घराने में नजात आ जाती है, क्योंकि यीशु मसीह के बगैर कोई नजात दे ही नहीं सकता। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम ही नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम न जात पाए, स्वयं खुदा के बेटे हमारे यीशु मसीह। जैसे कि पास्टर जी, हम सब जानते हैं कि खुदा ने इब्तिदा ही से अपने नबियों को रोज़ा के वसीला से आजमाया था, और खुदा ने रोज़ा के वसीला से उनकी ज़िंदगियों में बहुत बड़े बड़े मौजज़े भी किए हैं। तो खुदा ने रोज़ा के वसीला से आपकी ज़िंदगी में कौन सा मौजज़ा किया? जी सिस्टर, मैंने रोज़े के वसीला से खुदा की खिदमत के दौरान रोज़ा रखने के बाद कई मरीजों के लिए फ़ोन पर दुआ की है, और खुदावंद का शुक्र है कि उस रोज़े के सबब से मुझे कुव्वत मिली, और मैंने खुदा के लोगों के लिए दुआ की, और खुदा ने मेरी दुआ को सुना, और उन मरीजों को खुदा ने फ़ोन ही पर शिफा दी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मेरा खुदा दूर का भी खुदा है और नज़दीक का भी खुदा है। मेरा खुदा दूर भी काम करता है और नज़दीक भी वही कुदरत रखता है जो दूर रखता है। पास्टर साहब, आईजी टीवी की ये बहुत बड़ी खिदमत जो खुदा के बंदा पास्टर अनवर फजल के वसीला से पूरी दुनिया में मुमकिन हो